شکریہ کی ادائیگی کے لیے میں نوید اسلم ملک کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے, کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے, ایک خیال سہارا کیسے ہو سکتا ہے. خیال کو سہارا بنانے والے اور سہاروں کو پھر خیال میں لے جانے والے نوید اسلم ملک کو دعوت دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ٹائم کم ہو, چند منٹس ہوں اور خیالات بہت زیادہ ہوں, بولنے کے لیے الفاظ بہت زیادہ ہوں اور آئیڈیاز زیادہ ہوں اور ان کو محدود لفظوں میں بیان کرنا ہو, تو میرے خیال ہے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو صفدر بھائی کا بہت شکریہ کہ ان کو میں نے جب کال کی کہ آپ سے تقریب کی میزبانی کروانی ہے, ہوسٹنگ کروانی ہے, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں بند, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کا, ساجد حبیب صاحب کا, میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایک چیز میں یہاں پر نوٹ کرواتا چلوں, سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہ سننے کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بولتے ہی رہیں, لوگوں کو سنیں نہ, اور میرا خیال ہے اگر کسی نے آگے بڑھنا ہے نا تو اس کو زندگی میں ایک خوبی یہ عادت ڈال لینی چاہیے, وہ لوگوں کو سنیں, بولے نا. آج ہم اگر دیکھیں تو ساجد حبیب صاحب اور اعظم ملک صاحب تقریباً سب سے پہلے آئے ہیں, پوری تقریب انہوں نے سنی ہے اور آخر پہ آ کے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور میرے خیال ہے بڑے لوگوں کی یہ ایک بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. آپ تمام لوگ, تمام دوست تشریف لائے, کوئی کہاں سے آیا, آؤٹ آف سٹی سے بھی دوست آئے. میں تمام دوستوں کا انفرادی طور پر نام لے کر شکریہ ادا کرنا تو مشکل ہے, لیکن آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا دل سے مشکور ہوں. مجھ سے کتاب کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے, لیکن کتاب کے بارے میں تو بہت بات ہو چکی, تو میں ایک شعر کہوں گا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ شعر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2017 کا غالباً فروری یا مارچ تھا. LSM یہاں سے تھوڑا سا دور ایک بلڈنگ ہے, وہاں پر بیٹھے میں نے آ کر ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا, ایک خیال بتایا تھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. جس شخصیت کو میں نے آ کر بتایا وہ تھے علی عباس صاحب. اور قاسم علی شاہ صاحب اپنی ویڈیوز میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے میرے پیچھے جس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, اور وہ میرا ایک بڑا مخلص دوست ہے. تو وہ علی عباس صاحب تھے. وہ علی عباس صاحب کا ذکر کرتے ہیں, تو میں نے علی عباس صاحب سے آ کر 2017 میں بتایا کہ میرے ذہن میں ایک ایسا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے سیلف ہیلپ کی کتاب کا, اور میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں لیکن وہ ساری گورے کی ہیں. پاکستانی بھی میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں, وہ بھی گورے کی ٹرانسلیشن ہے. تو میں نے کہا ہمارے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت اچھے تھے, فلاں نے بہت بخوبی کام کیا اور ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے, لیکن ان کے جانے کے بعد ذکر ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنے ہی لوگوں کی جو سیلف ہیلپ کی کتاب ہے وہ بنائیں, اور نوجوانوں کو ویسی ہی کتاب ملے کہ ان کے محلے میں رہتے ہوئے جہاں کی گلی پچھلے 10 سال سے ٹوٹی ہوئی اور کسی نے بنوانے کی زحمت نہیں کی, اس کے باوجود اس گلی میں رہتا ہوا لڑکا یا لڑکی کامیاب ہوئی ہے. اسی سوسائٹی میں جہاں پر 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کامیاب ہوئی ہے, اس کی کہانی نوجوانوں تک کیوں نہ پہنچائیں, بجائے اس کے کہ گورے کی کہانی ہم پہنچائیں جس کے پاس نہ بجلی کا مسئلہ ہے, نہ ٹریفک کا مسئلہ ہے, نہ کوئی اور اسے اتنا ایشو ہے, کیونکہ انہیں سیکیورٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور پاکستان میں ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ جو خامی ہے, یہ ایک ہم اس کی جو سٹوری ہے اس کو تو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے. اگر ہم نے پاکستانی اگر اسٹوڈنٹ کو یا نوجوان کو موٹیویٹ کرنا ہے یا اس کو کچھ سکھانا ہے, تو انہیں اپنی ہی دھرتی کی جو کامیاب کہانیاں ہیں وہ سنانی چاہیے, وہ بتانی چاہیے. علی عباس صاحب نے 2017 کے فروری یا مارچ جو بھی مہینہ تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ تم کام کرو, بقایا میں کر دوں گا, تم سٹوریز کلیکٹ کرو. اب ساتھ ہی میرا یونیورسٹی سمیسٹر کا ڈگری کا پہلا سمیسٹر تھا, تو میں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی, انٹرویوز کنڈکٹ کیے. میں نے کہا بڑا مشکل کام ہے, نہیں ہو پائے گا. تو پھر میں نے رک گیا اس پہ. میں نے کہا مجھے کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہے, میری مطلب ملاقاتیں بھی نہیں ہیں, لوگوں کو میں اتنا زیادہ جانتا بھی نہیں, اور ٹائم لینے بھی ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور لوگ وقت نہیں دے رہے. لیکن پھر بھی میں نے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور آہستہ آہستہ لوگوں سے ملتا رہا. اور اسی حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. 2017 سے میرے ذہن میں لیکن یہ چیز ضرور تھی, علی صاحب سے ڈسکس کی ہوئی تھی. تو 2020 آ گیا, کتاب ابھی تک نہیں آئی. پھر 2020 میں نے کہا کہ اب تک جو انٹرویوز مختلف میگزین میں پبلش ہو چکے ہیں ان کو کمپائل کر کے کتاب بنا دی جائے, کیونکہ گھر بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے, لکھنے کے علاوہ مجھے آتا کچھ نہیں ہے.
تو وہ میں نے پھر تمام انٹرویوز کلیکٹ کیے، ان میں سے کانٹی شانٹی کی اور ان کو کتاب کی صورت میں ڈالا. پہلی کتاب آئی. پہلی کتاب آنے کے 6 ماہ بعد خیال آیا کہ یار یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. لوگوں نے کتاب کو پسند کیا اور سٹوریز آئی ہیں. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ریفائن کیا اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد 2021 کے تقریباً اکتوبر نومبر میں نے اس کتاب پہ کام کرنا شروع کیا اور 2020 گزرا، اب تک یہ کتاب آئی ہے اور یہ اس سلسلے کی دوسری کتاب ہے اور فخر پاکستان ایک سیریز چلے گی. آپ کو اس کتاب میں تو 33 شخصیات ملیں گی، لیکن یہ صرف 33 نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ 3300 ہونی چاہیے یا 33,000 ہونی چاہیے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ 25 کروڑ جو لوگ ہیں وہ بھی قابل فخر اور فخر پاکستان ہو سکتے ہیں. یہ میں نے اپنے حصے کی ایک کوشش کی ہے جس کے لیے میں اپنے دل سے شکر گزار ہوں علی عباس صاحب کا. سر آپ کی محبت کا بہت شکریہ. سر میری خواہش ہوگی کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں. تھینک یو سو مچ. اور قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بھی ہمیشہ سپورٹ کیا اور جہاں بھی مدد کی ضرورت پڑی، تعاون کی ضرورت پڑی، انہوں نے کیا. اور میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے لیکن وقت کی قلت ہے تو وہ شاید بتانا مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کتاب پڑھ لیجئے گا. اور ایک کتاب میں ایک خامی، ابھی وہ پوائنٹس جب میں نے لکھے نا تو مجھے نظر آیا کہ میری کتاب میں ایک خامی ہے، اور بھی ہوں گی لیکن ان میں سے ایک یہ کہ میں نے اس کا ایک اینڈ پہ نچوڑ نہیں لکھا. نچوڑ یہ کہ مطلب میں نے ان میں لوگوں میں جو چیز نوٹ کی، ایک کریوسٹی تھی. جو لوگ بھی کہیں پر پہنچے ہیں ان کے اندر ایک عادت تھی کہ متجسس تھے، وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ان کے اندر جستجو تھی اور وہ لگے رہے. اسی طرح کچھ اور بھی خوبیاں تھیں تو وہ میں اگلی کتاب میں ایڈ کروں گا، لیکن اس وقت میں نہیں بتا رہا آپ کو، صرف ایک میں نے بتا دی ہے. بقایا جب آپ دوست کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائیں گی. آپ تمام دوستوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ اور آپ تمام لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.